سے کہتے ہیں کہ جسم کی سب سے بڑی بیماری کینسر یا ایڈز ہے. ایڈز ایک بڑی بیماری ہے دل کی، جسم کے اجسام کی. بولے ایڈ بولے بہت خطرناک بیماری ہے. اور میں اور دیگر بیماریوں کے ساتھ سب سے بڑی بیماری دل کی جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے چھوڑ کر کسی اور میں گرفتار ہو جائے، کسی بچے میں گرفتار، کسی گرل فرینڈ میں گرفتار ہو جائے، کسی مال دولت میں گرفتار ہو جائے، کسی بنگلوں میں گرفتار ہو جائے، کسی دوست میں گرفتار ہو جائے، کسی عورت میں گرفتار ہو جائے، کسی بھی چیز میں گرفتار ہو گیا اللہ کو چھوڑ کر، اس کو اندر گرفتار، اپنے دل کو گرفتار کر لیا. اور یہ سب سے بڑی بیماری ہے. لہٰذا اس سب سے بڑی بیماری کو، دل سے وہ گند کو نکالنا پڑے گا. اللہ کو پانے کے لیے اس گند کو نکالنا پڑے گا، توبہ کرنی پڑے گی سچی. پھر بات ہے جب تک اس گرفتاری سے پورے طور پر نجات حاصل نہ ہو، سلامتی قلب کا نصیب ہونا محال ہے. فرماتے ہیں جب تک تم اس بیماری میں گرفتار ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں قلب سلیم مل جائے، قلب سلیم مل جائے اور دل سلامتی والا ہو جائے، فرمایا محال یعنی محال ہے، یعنی جیسے دو خدا ہونا محال ہے. جسم کے دو دل نہیں، دنیا کے دو خدا نہیں. محال ہے نا، نہیں خدا دو نہیں ہو سکتے. جیسے فرمایا محال ہے، دل سلامت کبھی نہیں ہوگا. تو اگر کسی اور چیز میں گرفتار ہے، تیرا دل سلامتی والا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. محال اس کو کہتے ہیں، ہوگا نہیں. تمہارا خیال ہے یا خواب ہے، دل تمہارا سلامتی والا کبھی نہیں ہو سکتا. تو میرے چاہنے والوں، جب تک دل سلامت نہ ہو قیامت میں نجات بھی نہیں ہوگی. اس لیے کہ قیامت کے اندر دل کی 5 قسمیں ہیں. ایک دل قلب میت ہے، مردہ دل. ایک قلب حی ہے، زندہ دل. ایک قلب سلیم ہے، سلامتی والا دل. ایک قلب منیب ہے، اور اس کے اوپر ایک قلب شہید ہے، یا آخری درجہ ہے. 5 درجے. تو پہلا شخص قلب میت جو مرشد کے پاس نیا نیا آتا ہے، مردہ دل لے کر آتا ہے. مردہ دل لے کر آتا ہے. مرشد جب نگاہ ڈالتا ہے اس کے مردہ دل کو، ولی کی پہچان یہ ہے کہ جب جس پر نظر اٹھا دے گا اس کے قلب میت کو قلب حی کر دے گا، مردہ دل کو زندہ کر دے گا. مردہ دل میں زندگی ڈال دے گا، زندہ کر دے گا، یعنی اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے زندہ کر دے گا. پھر اس پر توجہ دیتا رہے گا، توجہ دیتا ہے. پھر وہ مرید آتا رہے گا، ملاقاتیں کرتا رہے گا. مرشد اس پر اپنی توجہ مبذول کرتا رہے گا، توجہ دیتا رہے گا. تو وہ ترقی کرے گا، ترقی کر کے وہ قلب حی، قلب منیب قلب سلیم بن جائے گا. قلب سلیم سلامتی والا دل، جس سے حسد، کینہ، بغض، ریاکاری اور جو بھی گند بلا سب دنیا کی محبت، یہ سب نکل جائے گی، اور صرف اللہ کی محبت اور عشق اور انوار تجلیات رہ جائیں گی. باقی سب نکل جائے گا. یہ قلب حی سے ترقی کر کے قلب سلیم بن جائے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ مرشد کے پاس ملاقاتیں کرتا رہے گا اور اپنی صحبت کو مضبوط کرے گا. لمبی لمبی صحبتیں یعنی بیٹھا کرے گا، اور ملاقات کا کوئی موقع ضائع نہیں جانے دے گا. تو پھر وہ قلب سلیم سے ترقی کر کے قلب منیب بن جائے گا. یعنی پھر یہ معاملہ ہو جائے گا کہ ہر وقت اس کی توجہ اللہ کی طرف ہو جائے گی، کہیں توجہ ہی نہیں کرے گا. باطن کی توجہ صرف اللہ رب العالمین کی طرف ہو جائے گی. نہ کسی کو باطن میں دیکھے گا، نہ کسی کی طرف توجہ کرے گا، نہ کسی کی طرف دھیان دے گا. صرف باطن میں وہ اللہ کو دیکھے گا اور اللہ کی طرف اس کی توجہ ہو جائے گی. یہ قلب منیب ہے کہ توجہ اور خیال ہر وقت اللہ کی طرف رہنا. یہ قلب منیب ہو جائے گا. اس سے جب ترقی کر جائے گا تو قلب شہید ہو جائے گا. یعنی قلب شہید یعنی مشاہدے میں چلا جائے گا. اور یہ آخری مقام ہے قلب کا، کہ یعنی کہ وہ باطن میں جب یہ معاملہ ہو جائے گا کہ ہر وقت اللہ کی طرف دھیان توجہ رکھے گا، اور سال گزر جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک سوراخ کر دے گا، کھول دے گا، جس کھڑکی سے وہ اللہ کو دیکھا کرے گا. حالت مشاہدے میں چلا جائے گا. قلب کے اندر سے ایک سوراخ اللہ کھول دے گا، اور اس آنکھ سے ایک آنکھ کھول دے گا. وہ آنکھ اللہ کی ذات پر ٹک جائے گی، اس نور پر. دنیا سمجھے کہ دنیا کی آنکھ سے دنیا کو دیکھے گا، لیکن اس دل کی آنکھ سے صرف اللہ کو دیکھے گا اور تکتا رہے گا. مشاہدے میں چلا جائے گا، حالت مشاہدے میں. تو اولیاء اللہ جو ہے وہ حالت مشاہدے میں ہوتے ہیں. بڑے اولیاء جو مشاہدے کی آخری حالت ان کی ہوتی ہے کہ وہ مشاہدے میں چلے جاتے ہیں. اور جس کو اللہ کی ذات کا مشاہدہ مل جائے، پھر کبھی وہ ماڑی چیز کو دیکھے گا، کوئی عورت کو دیکھے گا، کوئی ان چیزوں کو دیکھے گا، کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا. لہٰذا میرے چاہنے والوں، معلوم یہ چلا کہ قلب میت لے کر آئے ہو، قلب حی کی طرف چلو. قلب حی مل جائے، قلب سلیم کی طرف چلو. قلب سلیم مل جائے، قلب منیب کی طرف چلو. قلب منیب مل جائے، قلب شہید کی طرف چلو. اس مقام تک پہنچنا ہے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سونے مرشد کو راضی کرو، اس کے پاس آ کے بیٹھا کرو، اس کے چہرے کو دیکھا کرو، تاکہ وہ توجہ تمہاری طرف کرتا رہے. امام ربانی فرماتے ہیں یہ سب کچھ اس کی توجہ کے ساتھ ہے.
یہاں نہیں فرمایا کہ تسبیح پھیرنے سے فلاں کرنے سے یہ کرنے سے، نہیں فرمایا توجہ جس طرف وہ نظر اٹھاتا جائے گا دیکھتا جائے گا، پڑھتے پھٹتے چلے جائیں گے، پھٹتے چلے جائیں گے اور پردے پھٹ جائیں گے اس کے.